رسول الکریم اما بعد، انسان کی مختلف حالتیں ہیں۔ ایک حالت جو ہے وہ غفلت والی حالت، اور ایک حالت جو ہے ذکر اور یاد والی حالت۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتیں مقرر فرمائی ہیں، ان کا مقصد عبادت خود بھی مقصد ہیں، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر ان اعمال کے اندر بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ یاد نہ آ رہے ہوں تو اس کو پھر کس وقت اللہ تعالیٰ یاد آئیں؟ اس حساب سے یہ آج کل کا دور جو ہے یہ غفلت کا دور ہے، اور غافل آدمی کی عمل کی قیمت وہ نہیں لگتی ہے جو کہ یاد والی کی لگتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ غفلت والے دل سے جو دعا ہوتی ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بزرگ اکثر کہتے رہتے ہیں نا کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگی جاتی۔ مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ پڑھنا تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا اور کہے کہ میں بڑا غریب ہوں اور مجھے کچھ دے دو۔ تو جو صحیح سوال والے ہوتے ہیں وہ اس پر کہاں کفایت کرتے ہیں، وہ تو پیروں کو چمٹ جاتے ہیں، مجھے دو گے، مجھے دو گے، اور بعض روتے ہیں، پتہ نہیں کیا کس سے کہانیاں بناتے ہیں انسان سے مانگنے کی۔ اگر یہ باتیں اللہ سے مانگنے کے لیے ہو جائیں تو مسئلے حل ہو جائیں۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کسی نے، آج کل تو مختلف سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں ان پر بزرگوں کے واقعات بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ آیا تو ایک عالم نے اس مدرسے کی ان کو وہ ساتھ رہے، مختلف جگہیں دکھاتے رہے، تو حضرت خوش ہوئے۔ اردو وہ عالم صاحب ادیب بھی ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو وضو کی دعا یہ پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے حج بھی تمہارا ہو جائے گا، حج بھی، بڑا گھر بھی ملے گا، اور رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو کہ شاید اس آدمی کے منہ سے نکلا کہ حضرت کہ میں تو میں پڑھتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ملا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چور پکڑا گیا، اس طرح کے الفاظ استعمال کہ یہ تم اس کو پڑھتے ہو، اس کو یہ دعائیں مانگی جاتی، دعائیں پڑھی نہیں جاتی۔ اس کے بعد سلامت ایمان اور ہلاکت کفار اور فلانا امین رب العالمین۔ بھائی یہ دعا ہے، یہ تو دعا نہیں، یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے۔ جو ہم تعزیت وغیرہ ہوئے تو وہ تو ویسے بھی رسم ہے، لیکن دعا کا اچھا مذاق ہے۔ بیٹھے ہاں گائے دیتی ہے دودھ، اتنے میں کوئی آ جاتا ہے دعا کرو اس کی، ہاں میں خدا پنجاب نہ رہوستے ہو پائی پکی خیری آمین یا رب العالمین، یہ اچھی دعا ہوئی۔ تو بھائی وہ بعض لوگوں نے کہا نا کہ وہی مچھلی شکاری کے اس میں آتی ہے جال میں جو ذکر نہیں کر رہی ہوتی، وہی مچھلی شکاری کے جال میں آتی ہے جو ذکر نہیں کر رہی ہوتی۔ اور یہ جو باغ درخت سوکھ جاتے ہیں تو کیڑا لگ جاتا ہے ان کے جڑ کو، تو کیڑا اس وقت مسلط ہوتا ہے جس وقت درخت یاد سے غافل ہوتے۔ تو اتنے سارے مسئلے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہیں، ان کا نام ہے صوفی عبدالرب صاحب۔
تو ان کو حضرت نے جس وقت اجازت دی ہے نا، تو ساتھ لکھا ہے کہ آپ کو نسبت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو تعلق مبارک ہو، اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کسی کو ایک خط لکھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ بھائی جس وقت آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے اور آپ کی ابتدائی توجہ اللہ کی طرف چلی گئی، بس یہ مسئلہ آپ کا حل ہے۔ آپ کو کسی نے ڈرایا دھمکایا، آپ نے کیا کہا میرا اللہ موجود ہے، وہ تمہارے ٹانگ توڑ دے، تو مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا بندوبست ہو گیا۔ لیکن کسی نے ڈرایا، کسی نے دھمکایا، آپ کا کوئی مسئلہ ہے دفتر میں، اور آپ کہتے ہیں فلاں فلاں صاحب، فلاں وزیر صاحب کو کہہ رہے ہیں، اس کا پی جو ہے اس کو میں جانتا ہوں، اس کو ٹیلی فون کر لوں گا، فلاں دفتر میں تو ایک ہمارا ساتھی بھی تھا، اس کے پاس چلا جاؤں، تو یہ مسئلہ جلدی حل نہیں ہوگا، بالکل جلدی نہیں حل۔ اور اس پر میرے سامنے خود ایک واقعہ ہوا کہ ہمارے ساتھی تھے تبلیغ والے، بڑے اچھے ساتھی تھے، اس نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا ثوابی سے مردان۔ اس وقت حکومت جو تھی وہ ایسے لوگوں کی تھی کہ اچھے لوگ تھے، تو وہ اس آدمی، وہ مجھے پھر بعد میں کہتا رہا، وہ بیچارہ کوئی سال بھر پریشان رہا، سال سے بھی زیادہ، 1.5 سال اس کا کوئی ٹرانسفر نہیں ہوا، بڑا اچھا، بڑا امانت دار اور دیانتدار بندہ۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ جس وقت میرا ٹرانسفر ہو گیا نا، تو میں نے کہا کہ مولانا امین صاحب، ان کو کہوں گا اور یہ تو بس دنوں میں میرا کام ہو جائے، مخلوق سے توقع کہ مخلوق میرا کام کر دے گی۔ یہ ساتھی جب سلام پھیرے تو ان کو کہہ دیں کہ یہ زہر ہے جو تم پی رہے ہو، یہ جو ہے نا، یہ اگر اس کے لیے پی رہے ہو صحت کے لیے تو یہ زہر ہے، ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ بعض آدمیوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا تعلق معاملہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے مسئلے اٹک جاتے ہیں۔ تو جو بھی مسئلہ ایسا ہو جس میں آدمی کی پہلی توجہ اللہ کی طرف چلی جائے، یہ میرا مسئلہ ہے، اللہ حل فرمائیں گے، وہ مسئلہ حل ہو۔ اور جس مسئلے میں یہ ہو کہ فلاں کو کہوں گا، فلاں کو فلاں سفارش کر دیں گے، تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بھائی یاد کی کیفیت نصیب ہو، غفلت ختم ہو جائے، اس کے لیے اللہ کرے کہ میں بھی اس کے لیے فکر مند ہو جاؤں، ہمارے ساتھی فکر مند ہو، اس لیے کہ ہم تو ایک دینی شعبے کے، دینی محنت کے ایک شعبے کے لوگ ہیں، اگر ہم بھی اپنے بارے میں غافل ہوں گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ حضرت سے کئی بار سنا کہ دین کی محنت کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ایک بے فکری والا، ہم غفلت اور بے فکری والا، یہ تو ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں 30 سال سے خانقاہ میں آ رہے ہیں، نہ یہ پتہ کہ کس نیت سے آنا چاہیے، کس طرح سے بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ ابتدائی کتابیں جو ہیں نا، اکابر کا سلوک و احسان، فیض شیخ، ام الامراض، یہ کتابیں بار بار پڑھنے کی کتابیں، حضرت کی کتاب اصلاح نفس، یہ ہم بار بار پڑھیں، یہ میں اس پر پڑھی ہوں، ہم بار بار پڑھتے رہیں۔ تعلیم الاسلام اس طرح، تاکہ غفلت دور ہو، توجہ ہو۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ اس کا ہے، دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ فکر والا طریقہ ہے۔ فکر ہے کہ آدمی فکر کے ساتھ اس کو کرے، کہ آدمی فکر کے ساتھ محنت کرے۔ اور ایک طریقہ جو ہے نا، ایک ہے غم کا طریقہ، کہ آدمی کو غم نصیب ہو کاموں کے بارے میں، یہ اتنی زیادہ بے دینی ہے، اس کا کیا بنے گا۔ اور ایک طریقہ ہے درد کا، کہ وہ سنا ہے کہ استاد نے مکتب میں پتہ نہیں لیلا کو مارا، اور جب دیکھا گیا تو نشان جو ہے مجنون کی پیٹھ پر تھا۔ تو جس چیز کا آدمی کو غم ہو جاتا ہے پھر اس کی ایک الگ بات ہوتی، ایسے غم والے لوگ جب بات کرتے ہیں تو غافل لوگ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں۔
اب یہ تبلیغ کی محنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا غم. تو یہ پوری یونیورسٹی میں اس علاقے میں کافی عرصے تک اللہ کا فضل رہا. ابھی تک بے دینی اتنی زیادہ چھائی ہوئی نہیں ہے. یہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء کا جو غم اور درد تھا تو اس کی وجہ سے. تو ہمیں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ غم نصیب ہو. ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ کوئی ایک نماز اگر رہ جائے، بچے اسکول جانے والے بچے نماز رہ جائے، خیر ہے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن اگر پرچہ ہو نا، پرچہ اس دن پرچہ ہو اور یہ بچے اسکول جانے سے رہ جائیں تو پھر ہم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ وہ خون بیوی کو مارتا ہے، بیوی جو بچوں کو مارتی ہے. یہ تم لوگوں نے، تم کو پتہ نہیں تھا، پرچہ تھا اور تم رہ گئے ہو اور اتنا احساس تمہارے پاس نہیں. ارے بھائی، نماز فرض نماز رہ جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی پریشان نہیں ہوتا، نہ خفا ہوتا. حالانکہ کیا فرمایا گیا کہ ایک فرض نماز جس کی رہ گئی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس کے گھر کے سارے لوگ مر گئے اور یہ اکیلا کھڑا رہ گیا. اتنا ہو. تو یہ جو ہے احساس نصیب ہو. جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، سنتوں کی طرف ہماری توجہ ہو. کہاں پہ جو ہے مسجد سے نکلنا ہے بائیں پاؤں باہر نکالنا ہے، مسنون دعا پڑھنی. گھر سے آدمی نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بازار میں جائے بازار کی دعا پڑھے. یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی مختلف صورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ شان یاد ہوں گے تو مسئلے سارے حل ہوں گے. مسئلے تو اس لیے بنے ہیں کہ ہمیں اللہ یاد نہیں ہے. اللہ یاد ہوں اور ہم مسلسل مانگ رہے ہیں تو مسئلے کیوں حل نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ شان غفلت سے ہمیں نکالے، اپنی یاد والی کیفیت نصیب فرمائے. اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ آدمی خانقاہ میں جانے کی کوشش کرے اور اس نیت کے ساتھ جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، شیخ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اور ادھر فیض آئے گا، یا اللہ وہ فیض جو آئے تو میں اس قابل ہو جاؤں کہ وہ جذب کر لوں اس فیض کو. تو اس طرح، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد والی کیفیت نصیب ہو، اس نیت سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی نصیب فرمائیں گے. ہماری